السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جو سلسلہ کل ہم نے شروع کیا تھا اس کتاب کے ترجمے کا، اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی هذه الحال ظہرت امت فی جزیرۃ العرب۔ اسی صورتحال میں ایسی ہی صورتحال بنی رہتی ہے، اسی حالت میں جزیرۃ العرب کے اندر ایک امت ظہور پذیر ہوتی ہے۔ ووجد نوع جدید من البشر، اور انسان کی ایک نئی قسم کا وجود ہوتا ہے۔ وکأنی بالامم المعاصرۃ وہی تتساءل، اور گویا کہ موجودہ قومیں ایک دوسرے سے سوال کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک نئی ای داع الی ظہور امت جدیدۃ، کہ ایک نئی امت کے ظہور پذیر ہونے کی کیا وجہ ہوئی اور کیا سبب ہوا۔ والامم علی وجہ الارض کثیرۃ منتشرۃ، حالانکہ روئے زمین پر بہت سی قومیں تھیں، بہت سی قومیں پھیلی ہوئی تھیں، منتشر تھیں۔ وما شغل هذه الامة الحدیثہ، اس نئی قوم کا کیا کام ہے۔ وما مہمتها فی العالم، اور دنیا میں اس کا کیا مشن ہے، اس کی کیا ڈیوٹی ہے۔ وکأنی بها تقول، گویا کہ تمام قومیں اس بات کی قائل ہیں۔ قال یقول، باصلہ کے ساتھ قائل ہونا۔ اذا كانت هذه الامة انما بعثت للزراعة وعمارة الارض، کہ اگر اس امت کو کھیتی باڑی کے لیے اور زمین کی آبادی کے لیے بھیجا گیا، فقد كان في فلاح الطائف وأكار مدينة يثرب وزراع واد الفرات والنيل وربوع الکنج والجمنہ، اگر اس امت کو کھیتی باڑی کے لیے اور زمین کی آبادی کے لیے بھیجا جاتا تو طائف کے کسانوں میں اور شہر یثرب کے کاشتکاروں میں اور وادی فرات اور وادی نیل کے کھیتی باڑی کرنے والوں میں اور گنگا جمنا کے کناروں میں اس کے لیے چارہ جوئی موجود تھی، اس کام کے لیے چارہ جوئی اور بے نیازی موجود تھی۔ یعنی اگر اس امت کو کھیتی باڑی کے لیے بھیجا جاتا تو یہ کام طائف کے کسان کر رہے تھے، شہر یثرب کے کاشتکار کر رہے تھے، وادی فرات اور وادی نیل کے کھیتی باڑی کرنے والے لوگ اس کام کو کر رہے تھے۔ اور یہاں پہ ربوع الکنج جو ہے کہ گنگا جمنا ندی کے کنارے، یعنی کنارے میں بھی کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی۔ مراد یہی ہے کہ وہاں پر جو کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی اور جو لوگ کرتے تھے وہ اس کام کے لیے کافی تھے، تو پھر اس کے لیے اس امت کو کیوں بھیجا گیا؟ تو پتہ چلا کہ کھیتی باڑی کے لیے اس امت کو نہیں بھیجا گیا۔ فقد اصبحت اراضی هؤلاء الفلاحین وبلادهم جنتا تدر لبنا وعسلا، ان کسانوں کی زمینیں اور ان کے ملک ایسا باغ بن گئے تھے جو کہ شہد اور دودھ جس سے ابل رہے تھے، شہد اور دودھ جس سے بہہ رہے تھے، یعنی جس کی زمین سے جن ملکوں کی زمین سے ذخیرے نکل رہے تھے اور ابل رہے تھے، اور غلے نکل رہے تھے اور ابل رہے تھے۔ وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا بُعِثُوا لِيَشْتَغِلُوا بِالزَّرَاعَةِ فقط، اور اگر مسلمانوں کو اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی میں ہی صرف مشغول رہیں، فَلِمَاذَا لَمْ يُبْعَثُوا فِي الْعِرَاقِ وَفِي مِصْرَ وَالْهِنْدِ، تو انہیں عراق میں اور مصر میں اور ہندوستان میں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وَهِيَ بِلَادٌ مُقْصِبَةٌ زَرَعِيَّةٌ، حالانکہ اس تمام ممالک زرخیز ہیں اور ہرے بھرے ہیں اور کھیتی باڑی کے لائق ہیں۔ وَلِمَاذَا كَانَ مَبْعَثُهُمْ فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اور ان لوگوں کی بعثت ایک ایسی وادی میں کیوں ہوئی جو کہ غیر ذی زرع ہے، جو کھیتی باڑی کے لائق نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِلتِّجَارَةِ، اور اگر اس امت کو تجارت کے لیے بھیجا جاتا، فقد كان في يهود يثرب وفي أنباط الشام وفي أقباط مصر وتجار السند كفاية، تو یثرب کے یہود میں اور شام کے سامی قوم میں، انباط یعنی سامی قوم، اور مصر کے قبطیوں میں اور سندھ کے تاجروں میں کفایت موجود تھی، یعنی چارہ جوئی موجود تھی، یہ لوگ یہ کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ فقد احکموا فن التجارۃ وانتشروا فی العالم، ان لوگوں نے تجارت کے فن کو مضبوط و مستحکم کر رکھا تھا اور دنیا میں پھیل گئے تھے۔ وَإِذَا كَانُوا قَدْ بُعِثُوا لِيَشْتَغِلُوا بِالتِّجَارَةِ حَقًّا، اور اگر ان کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ صرف اور صرف پورے طور پر تجارت میں مشغول رہیں، فَلِمَاذَا لَمْ يُبْعَثُوا، تو انہیں کیوں نہیں بھیجا گیا عَلَى طریق قوافل التجاریہ، تجارتی قافلے کے طریقے پر،
اپنی تجارتی قافلے کی روش پر اور ان کی راہ پر کیوں نہیں انہیں آمادہ کیا گیا؟ انہیں یعنی جس طرح تجارتی قافلے کام کرتے ہیں اور ان کی روش ہوتی ہے، اسی روش پر اور اسی راہ پر انہیں کیوں نہیں آمادہ کیا گیا؟ وَبِقُرْبٍ مِّنْ أَسْوَاقِ التِّجَارَةِ الْكُبْرَى، اور تجارت کے بڑے بڑے بازاروں کے قریب انہیں کیوں نہیں بھیجا گیا؟ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِلصِّنَاعَةِ وَأَعْمَالِ الْيَدِ، اور اگر اس امت کو کاریگری کے لیے بھیجا جاتا اور انہیں ہاتھ کے کاموں کے لیے اور ہنر کے لیے اور فنون کے لیے بھیجا جاتا، فقد كان في قيون البلاد المتمدنة وأصحاب الصنائع والحرف وإنهم لكثير غنى وكفاية، تو تہذیب یافتہ ممالک کے تمام قسم کے کاریگروں میں، قین جمع قیون توسعانی سے ہر کاریگر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لوہار کے معنی میں بھی آتا ہے کہ متمدن اور مہذب ممالک کے تمام کاریگروں میں اس کی چارہ جوئی موجود تھی، اور پیشہ وروں میں اس کی چارہ جوئی موجود تھی، کیونکہ وہ بہت تعداد میں تھے، ایک بڑی تعداد میں تھے۔ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا بُعِثَتْ لِتَنضَمَّ إِلَى الْحُكُومَاتِ الرُّومِيَّةِ وَالْإِيرَانِيَّةِ، اور اگر اس امت کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر سے جا کر ضم ہو جائے، ان سے مل جائے، وَتَشْتَغِلَ أَفْرَادُهَا وَظَائِفَ هَذِهِ الْحُكُومَاتِ وَمَنَاصِبَهَا، اور اس امت کے افراد ان حکومتوں کی ملازمت کو سنبھال لیں۔ شغل یشغل یا اشتغل یشتغل الوظیفہ کا مطلب ہے ملازمت کی جگہ کو پر کرنا، آسامی کو پر کرنا، وہی ملازمت کی جگہ کو پر کرنا، ملازمت سنبھالنا۔ اگر اس امت کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ رومن امپائر اور پرشین امپائر سے جا ملے اور اس امت کے افراد ان حکومتوں کی ملازمت کو سنبھال لیں اور ان کے منصب و جاہ کو سنبھال لیں، فقد كان في اہل الشام وفارس غنى وكفاية في الارادہ، تو نظم و نسق کے اعتبار سے، ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے اہل شام اور اہل فارس میں چارہ جوئی موجود تھی، یعنی وہ لوگ اس امت سے زیادہ اہلیت رکھنے والے تھے، وہ اس کام میں زیادہ ماہر تھے۔ وَإِنَّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْأَجَانِبَ بِالْمَنَاكِبِ وَيَدْفَعُونَهُمْ بِالرَّاحِ، کیونکہ وہ غیروں کو مونڈھوں سے دھکا دیتے تھے اور ہتھیلیوں سے دھکا دیتے تھے، مطلب کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتے تھے اور وہ دوسروں سے ٹکر لیتے تھے اور اپنے آپ کو اس کام میں دوسروں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ بُعِثَتْ لِعَيْشٍ هَنِئٍ وَمَطْعَمٍ شَهِيٍّ وَمَشْرَبٍ مَرِئٍ وَمَلْبَسٍ وَضِئٍ وَمَسْكَنٍ بَهِيٍّ لَا لِشَيْءٍ آخَرَ وَإِنَّمَا مُنَاهَا وَهَمُّهَا أَن تَلْقَى لُبُوسًا وَمَطْعَمًا، اور اگر اس امت کی بعثت خوشگوار زندگی کے لیے، مزیدار کھانا اور پینا کے لیے، مزیدار کھانا اور مزیدار مشروبات کے لیے، اور خوبصورت کپڑوں کے لیے اور خوبصورت گھروں کے لیے اگر اس امت کی بعثت ہوتی، لا لشیء آخر، نہ کہ کسی اور چیز کے لیے، تو یقیناً اس کی تمنا اور اس کا ہم، اس کی فکر یہی ہوتی کہ وہ کھانا پینا حاصل کرے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ایک نئی امت، نئی قوم بن کر سامنے نہیں آتی، ایک نئی امت نہیں ہوتی۔ وَكَانَتْ مُنَافَسَةٌ لَنَا فِي مَيْدَانِ الْحَيَاةِ، تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اس امت کے فرد سے ہٹا کر اب ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ امت ظاہر ہوتی تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے زندگی کے میدان میں ایک مقابلہ کھڑا ہو جاتا اور ایک منافست پیدا ہو جاتی، یعنی کہ اس امت سے مقابلہ کرنے کا ایک چیلنج ہمارے سامنے آتا، اور فحق لنا ان نقاتلہ، پھر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا کہ ہم اس امت سے جنگ کریں، اس امت سے مقابلہ کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا کہ ہم اس امت سے جنگ کریں، مقابلہ کریں اور اپنے گھاٹ سے اور اپنے چشمے سے اسے ہٹائیں، اسے دور کریں۔ وقد ضاقت بنا، اور جب کہ یہ امت ہم سے تنگ ہو گئی، یعنی یہاں پر جو عبارت ہے وہ وضاحت طلب ہے، وہ یہ ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو الگ کر کے بیان کیا کہ ہم اس امت سے الگ ہیں، اور اچانک اس امت کا ظہور ہو گیا اور اس امت نے یہ دعویٰ کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے ہوتا کہ ہم اس سے مقابلہ کرتے، لیکن اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت اچھی زندگی کی طلبگار نہیں، اچھی زندگی اور اچھے کھانے اور اچھے پینے اور اچھے کپڑے
اور اچھے گھر کی طلبگار نہیں، اس کا مطالبہ وہ نہیں بلکہ اس کے برخلاف ہے، تو پھر ہمارا اور اس کا مقابلہ بالکل نہیں رہا۔ تو یہ اس میدان میں ہم سے عاجز ہو گئی، تو لہذا ہم اس میدان میں اس سے آگے ہو گئے۔ تو جب یہ اس مقابلے کے لیے یہ امت نہیں بھیجی گئی تو پھر ایک نئی امت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نئی امت تو جب ہوتی جب کہ یہ ہم سے دنیاوی میدان میں مقابلے کے لیے بھیجی جاتی۔ فَكَيْفَ تَسْعُ أُمَّةً جَدِيدَةً، تو ایک نئی امت کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِنَّمَا تُحَاوِلُ مُلْكًا أَوْ تُرِيدُ أَن تُؤَسِّسَ دَوْلَةً، اور اگر یہ امت ایسی ہوتی کہ یہ ملک کی بادشاہت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یا یہ چاہتی کہ یہ کسی حکومت کی بنیاد ڈالے، فَيَجِبُ أَن تُصَرِّحَ بِذَلِكَ، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کی وضاحت کرتی، وَتَتَّخِذُ لَهُ طَرِيقَ الْمُلُوكِ وَالْفَاتِحِينَ وَلَا تَتَظَاهَرُ بِالدِّينِ، تو ضروری تھا کہ یہ اس کی وضاحت کرتی اور کھول کھول کر اس کو بیان کرتی اور اس کے لیے بادشاہ و فاتحین کا راستہ اختیار کرتی اور دین کا مظاہرہ نہ کرتی۔